ہمیں جوائن کر رہے ہیں قمر زمان کائرہ اینڈ محمد زبیر صاحب. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. آئی اسٹارٹ ود یو کائرہ صاحب. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے صدر زرداری، وفاق اور اپنے ساتھی ججز کے خلاف سپریم کورٹ کو رجوع کیا ہے. واٹ آر یور کامنٹس آن دیٹ؟ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. آج کل جس طرح باقی اداروں کے اندر انحطاط ہے اور آپس میں رسا کشی ہے، اسی طرح کا صورتحال کافی عرصے سے ہمیں عدالتوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ججز کے گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک گروپ دوسرے سے ملتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں ملاتا ہے، ایک ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، بائیکاٹ کر جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلیم ہے تو حق ہے نا. آپ کو اپنا حق جو ہے وہ جوڈیشیسلی مانگنا حق ہے، بالکل کرنا چاہیے، کیوں نہیں. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے 2 جج صاحبان جو کہ بڑے قابل احترام ہیں، سینئر موسٹ ججز میں سے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ پروسیڈنگز ٹھیک نہیں ہے، یا جو کچھ ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا، یا جو آئین کا آرٹیکل چیلنج ہوا ہے یا امینڈمنٹ چیلنج ہوئی ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ان 2 احباب کی رائے. اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ 15 16 18 ججز اور بھی ہیں، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ہی ججز ہیں. وہ بھی اتنے ہی سینئر ہیں، اتنے ہی ذہین فتیم لوگ ہیں، اور ان کی رائے ان 2 صاحبان سے مختلف ہے. ان 2 کی رائے کیا اتنی معتبر ہے کہ ہم اس کے اوپر سارا جہان کھڑا ہو جائے کہ جی فلاں صاحب نے کہہ دیا ہے لہذا اب تو یہ سارا کچھ ایسے ہونا چاہیے. اگر اس نے کہہ دیا تو کیوں نہ ایسے ہو جائے. But if you allow me, قائرہ صاحب, with due respect, اس وقت جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بننے والے تھے جو رک گئے یا روکے گئے. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے، جو allegedly کہا جا رہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے 3 ججز کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ٹرانسفر کیا، تو پھر جسٹس محسن اختر کیانی جن کو چیف جسٹس بننا تھا وہ نہیں بن سکے. تو یہ کیا محض اتفاق ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اتفاق ہے یا نہیں، کیونکہ میں کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں. لیکن میں تو ایک سمپل بات کر رہا ہوں نا. یہ آپ، میں، زبیر صاحب یا کوئی اور بندہ، ہم تو بیٹھ کے جج نہیں بنے گے نا. ہماری اپنی رائے ہم دے سکتے ہیں. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 جج صاحبان بڑے قابل احترام ہیں، بڑی عزت ہے ان کی. اپنی عزت وہ خود اگر کرائیں گے تو اور اچھا ہے، نہیں کرائیں گے تو ان کی مرضی ہے. لیکن وہ 2 ہیں، وہ 2 کی رائے باقیوں پہ بھاری نہیں ہے. یہ بات ان کو بھی یاد رکھنی چاہیے، ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے. کیوں ہم اس پہ بیٹھ گئے ہیں؟ کیونکہ فلاں صاحب نے کہہ دیا، لہذا وہ بات تو پہلے کرنی چاہیے. اگر باقی ججز کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو کیا یہ روز اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا روز 8 9 ججز بیٹھتے ہیں، 5 ایک طرف 4 ایک طرف، 4 اختلافی نوٹ دیتے ہیں، 5 کا فیصلہ چلتا؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ ہاں، جن جج صاحبان نے اپنی ریمیڈی مانگی ہے ان کا حق ہے. ان کی رائے میں جو جج صاحب اس لاہور سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ آئے ہیں یا باقی ہائی کورٹ سے آئے ہیں، وہ ان کی سینئرٹی کو متاثر کرتے ہیں. یہ ان کی رائے ہے، انہوں نے اپنی رائے دے دی، سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے دے گا. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سینئرٹی متاثر ہوئی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، وہاں سے ٹیمپریری ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ کوئی 26ویں ترمیم کے تحت تو نہیں ہوا. یہ تو پہلے ہی آئین کے آرٹیکل موجود ہیں، اور وفاق کی عدالت، وفاقی ہائی کورٹ جو ہے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی بالکل وہاں کے لوگوں، ان کے وکلاء کی طرف سے ہونی چاہیے. یہ دیکھیے، اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں کی جو لوکل جوڈیشری ہے یعنی سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے، وہاں کے ججز جو ہیں وہ اسی علاقے سے اگر لیے جائیں گے تو وہ وہیں تعینات رہیں گے. باقی ججز تو 3 سال بعد، 2 سال بعد، 2.5 سال بعد ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. تو کیا ان کے وہاں کنیکشن نہیں بنیں گے، تعلقات نہیں بنیں گے، ان کی رشتہ داریاں، برادریاں، دوستیاں، چیمبر نہیں ہوں گے؟ اسی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ داریاں، یہ ملاقاتیں یہ نہیں ہونی چاہیے. آخری بات، اگر ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صرف اسلام آباد سے لیں گے تو اسلام آباد تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹی سی پریکٹسنگ بار ہے. وہاں کے ججز کے لوگوں سے تعلق ہوں گے، برادریاں ہوں گی، سیاسی تعلقات ہوں گے. تو کیا یہ اصولوں کے منافی بات نہیں ہوگی؟ بہتر ہے کہ آپ باقی صوبوں سے وہاں پریکٹس کرنے والے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو لے، تاکہ یہ وفاقی عدالت بنے. رائٹ. سو زبیر صاحب، آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا. ججز کا موقف یہ ہے، لیٹ می ریپیٹ دیٹ، کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کا ٹرانسفر اور سینیورٹی لسٹ غیر آئینی ہے.
انٹرسٹنگلی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی چند دن قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ کے بارے میں کامنٹ دے چکے ہیں جو کہ اختلافی تھا. سو چیف جسٹس تو واضح پوزیشن لیتے ہوئے نظر آئے, لیکن اس کے باوجود کیا وہ کچھ ایکٹ کر سکیں گے اس پر؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم. پوائنٹ یہ ہے کہ جو آئین ہوتا ہے اس کا ایک بنیادی فوکل پوائنٹ یہ ہوتا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. یہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایگزیکٹو بھرپور کوشش کرتی ہے کہ جب وہ اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتی ہے, دباؤ ڈالتی ہے ججز پر اپنے کیسز اپنی مرضی سے کروانے کے لیے. آئی مین قاہرہ صاحب وڈ ایگری ود می کہ سب سے بڑی اگزامپل اس کی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی ہے. اب اگر پہلے جو 18th امینڈمنٹ 19th امینڈمنٹ وغیرہ ہوئی تھی اس میں ایگزیکٹوز کے بدلے ججز کو یہ رائٹ دیا گیا تھا اپوائنٹمنٹ آف ججز اور ٹرانسفر اور پوسٹنگز وغیرہ کا. اب وہ رائٹ ججز سے, اچھا وہ کوئی زبردست ہمارے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی 2010 کے بعد جو ہوا وہ اس میں بہت چیزیں خراب ہوئیں, لیکن کم سے کم آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایگزیکٹو جو کہ بالکل ہی ظاہر پولیٹیسائز ہوتی ہے. پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو کیوں نہیں ججز بنائے گی؟ سندھ میں فار ایگزامپل ابھی 12 بنے ہیں, میرا خیال ہے ہر شخص کو پتا ہے کہ وہ 12 میں 10 جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے, اور 2 جو تھے وہ پی ایم ایل این کیونکہ وہ اتحادی ہیں ان کے بنے ہیں. وہ کیوں ایسے ججز کو؟ سو اس وقت جو وہ ہے نا جھکاؤ یا میجورٹی وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے ججز لگانے کی, اپوائنٹ کرنے کی, ٹرانسفر کرنے کی, پوسٹنگز کرنے کی. دس از دا بگیسٹ ایشو دیٹ وی ہیو. جسٹس ڈوگر وغیرہ تو بات کی بات ہے. سب سے پہلا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ, مجھے اگر کوئی پوچھے یا کسی کو پاکستان میں پوچھے انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ود دا ہسٹری آف پاکستان کہ کیا ایگزیکٹو کو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے ججز لگائے, وہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگائے, کیا یہ اصول ہے؟ کیا اس سے کیا بنیادی جو ڈھانچہ آئین کا وہ خراب نہیں ہوتا بلکہ تباہ ہو جاتا ہے کہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری ختم کر دیا آپ نے ایگزیکٹو کے نیچے لائے. اور پھر یہ جو 5 ججز نے آج جو اپیل کی ہے, اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو ججز ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بنا تھا وہ بھی اس میں شامل ہیں. وہ فیصلے کون سے کر رہے تھے؟ وہ فیصلے کر رہے تھے زیادہ تر جو حکومت کے لیے ناگوار تھے. تو اگر آپ اس میں انڈیویجول بڑا امپورٹنٹ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ رائے کہ جی اس طرف ہے یا اس طرف ہے, وہ بالکل رائے ہو سکتی ہے, لیکن کیا وہی ججز افیکٹ ہوں گے آن دا نیگیٹو سائڈ جو حکومت وقت کے خلاف فیصلے دے رہے ہوں گے؟ کیا یہ اصول ایکسیپٹیبل ہے اور کیا فیوچر میں یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے؟ اور فریہ بیفور آئی گیو فلور ٹو قاہرہ صاحب, 5 یا 6 ججز نے آج سے کچھ سال پہلے یا 8, 9, 10 مہینے پہلے ایک لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو, جس کا وزیر اعظم صاحب کو بھی پتا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, ہمیں انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے یہاں کیمرے فٹ کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اینڈ ہمارا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے should be indifferent about it کہ جی اس پر انویسٹیگیشن تک نہیں ہوئی, اس پر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, ہم بالکل ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے. اب اس میں اٹس ناٹ اباؤٹ رائے, اٹس اباؤٹ a blatant manipulation of the judiciary that is taking place in front of our eyes. Right.